آج راہو کی ضلع بدین میں پاکستان کے ایک سیاسی رہنما جناب محمد فاضل راہو کی 35ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کو 17 جنوری 1987 کے صبح بدین کے علاقے کڑیو گھمر میں کلہاڑیوں سے قتل کر دیا گیا تھا۔ نوعمر قاتل نے اس قتل کو غیرت کے نام سے موسوم کیا تھا۔ محمد فاضل راہو سندھ کے سیاست کے یگانہ کردار تھے۔ وہ 1934 میں راہوکی میں پیدا ہوئے، جن کی برسی ہر سال راہوکی میں منائی جاتی ہے۔ سندھ کی عوام نے اس لرزہ خیز قتل پر جناب محمد فاضل راہو کو شہید عوام کا لقب دیا تھا۔ اس دن کے بعد ان کا نام شہید عوام محمد فاضل راہو لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ سوشل میڈیا کے کئی ایک صفحات میں جناب محمد فاضل راہو کے لیے لکھا گیا ہے کہ انہوں نے ولایت سے تعلیم حاصل کی، لیکن در حقیقت ان کی تعلیم محض سندھی کی 3 جماعتیں تھیں۔ 3 جماعت پاس کرنے کے بعد محمد فاضل راہو نے اپنا دل عوام کی دھڑکنوں کے ساتھ ملایا تھا۔ جہاں بھی ظلم ہوا، ظالم نے عوام پر اپنا ظلم شروع کیا، محمد فاضل راہو وہاں پہنچ گئے۔ عوام کے ساتھ مل کر ان کو عوام کے تمام مصائب کا علم ہوتا گیا، اور بعد میں جناب رسول بخش پلیجو کے ساتھ مل کر انہوں نے عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے سیاسی PhD کر لی۔ عوامی تحریک کے سربراہ جناب رسول بخش پلیجو ایک نظریہ دان اور جناب محمد فاضل راہو ایک عملی سورمے کے طور پہ سامنے ابھرے۔ محمد فاضل راہو کو عوام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے شروع سے ہی اس بات کا ادراک تھا کہ پاکستان اور صوبہ سندھ میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے ایک کثیر الجہد سیاست کرنی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں فاضل راہو کی پہلی لڑائی ان کے والد احمد خان راہو سے ہوئی، جو گھر میں آئے ہر مہمان کو کھانا بھی کھلاتے اور جاتے ہوئے 2-4 بکریاں بھی دیتے۔ ہر بار محمد فاضل ایک سوال پوچھتے کہ آپ کو یہ بکریاں کس اجورے کے طور پہ دے رہے ہیں۔ کسی بھی جواب نہ ملنے پر ان کے ذہن میں آہستہ آہستہ سوالات پیدا ہوتے گئے۔ ان کی پہلے سیاسی لڑائی سندھ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ہوئی، جب کوٹڑی بیرج بننے کے بعد جنرل ایوب خان کی جانب سے بدین میں موجود پنجابی آبادکاروں کو زمین کے بندرباٹ شروع کرنے کے لیے کھلی کچہریاں لگائی جاتی۔ فاضل خود بھی موجود رہتے۔ نیلامی شروع ہونے سے پہلے وہ ایک کرسی پر قبضہ کرتے۔ نیلامی کی بولی لگتی، فاضل اپنا موقف پیش کرنے کرسی پر کھڑے ہوتے۔ ہم سندھ کی زمینیں سندھیوں کے لیے اور پنجاب کی زمینیں پنجابیوں کو دینے کے حامی ہیں۔ تقریر شروع ہوتے ہی پہلے ریونیو والے پھر قابضین بھاگ دوڑتے۔ ایوب خان اس منصوبہ بندی کے خلاف لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو قتل کرنے اور صفحہ ہستی سے مٹانے کے کئی منصوبے اور انہی کے لوگوں کے ہاتھوں انہیں قتل کرنے سے 4 سے 5 کوششیں بھی کی گئیں۔ فاضل راہو جو عوام کے دلوں کے ساتھ دھڑکتے تھے، وہ عوام اور وڈیرے کے مابین تضادات کا بخوبی ہنر رکھتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ انہیں قتل کرنے کے لیے یا ان کو سیاست سے ہٹانے کے لیے جو بھی لوگ آئیں گے وہ انہی کے لوگوں میں سے ہوں گے جن کی وہ زبان بولتے تھے۔ ان کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے آج بھی کچھ لوگ زندہ ہیں، جو بعد میں جناب محمد فاضل راہو کے دست راست بن گئے تھے۔ ان میں سے ایک جموں نوحانی بھی تھا، جو بعد میں سندھی ہاری تحریک کے مرکزی صدر بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں میں کہا کہ انہوں نے علاقے کے بڑے وڈیرے کے حکم پر ایک ٹولہ بنا کر فاضل راہو کو قتل کرنے کی کئی بار کوشش کی۔ ہم جب بھی قتل کرنے جاتے، وہ کسی نہ کسی علاقے میں بوڑھوں اور بچوں کو زمین بچانے کی بات کرتے۔ وہ جب بھی آگے بڑھتے اور ہمارا پستول دیکھ کر وہ آنکھیں ملاتے تو ہمارے ہتھیار وہیں رہ جاتے۔ اس منصوبہ بندی میں ناکام ہونے کے بعد ہم واپس لوٹتے تو ہمیں تحفے میں بڑے وڈیروں کی گالیاں اور بے عزتی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ وہ زمینیں نیلام بند کرو تحریک کے بارے میں بتاتے کہ جب ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کھلی کچہری کے دوران اچانک ایک پتلا نوجوان اسٹول پر کھڑا ہو کر اپنی بلند آواز میں یہ کہنے لگا کہ یہ زمین کسی وڈیرے کی نہیں ہے، کسی جنرل ایوب کی نہیں ہے، لیکن یہ زمین یہاں کے کسانوں کی ہے، تو سارے کسان اٹھ کھڑے ہوئے اور محمد فاضل زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ایک عدالتی سنوائی میں اس کی ملاقات ملک کے نامور وکیل جناب رسول بخش پلیجو سے ہوئی، اور جناب رسول بخش پلیجو نے سندھ کی زمینوں کا نیلام بند کرو تحریک کے حوالے سے ان سے بات کی۔ وہ دونوں ایک ہو گئے اور زندگی کے آخری دم تک جناب محمد فاضل راہو عوامی تحریک میں رہے۔ فاضل راہو نے پسماندگان میں 2 بیویاں، 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں اور اپنے ہزاروں سیاسی سماجی دوست اور کارکن سوگوار چھوڑے۔ فاضل راہو، جن کو 17 جنوری کے دن قتل کیا گیا تھا، اس وقت وہ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر نائب صدر تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی کا ایک اعلیٰ سطحی وفد ان کے قتل سے 1 ہفتہ قبل ان کی قیادت میں جانا تھا کابل کے لیے۔ سب کو اجازت مل گئی، محمد فاضل کو واپس کر دیا گیا۔ 1 ہفتے بعد 17 جنوری کو کڑیو گھمر میں جب وہ اپنے دوست کے کپڑے کی دکان سے واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے تھے تو ان کو قتل کیا گیا۔ یہ اندھوناک خبر پورے پاکستان میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ عین اس وقت سندھ کے دادو ضلع کے علاقے سن میں جناب GM سید کی سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ اس خبر پہنچتے ہی جناب GM سید نے اپنی
75ویں سالگرہ کی تقریبات ملتوی کر دیں۔ اس تقریب میں عوامی تحریک کے اعلیٰ سطحی وفد کو نامور تاریخ دان ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو نے بتایا تھا کہ کراچی سے آتے ہوئے انہیں اطلاع دی گئی تھی کہ آج 17 جنوری کو کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اور ان کا خیال تھا کہ شاید یہ واقعہ سن میں ہوگا۔ 35 برس سے 17 جنوری کے دن سندھ کے لوگ ایک جانب جناب محمد فاضل راؤ کی برسی مناتے ہیں اور دوسری جانب جناب GM سید کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ 35 برس گزر جانے کے بعد آج جناب محمد فاضل راؤ یا عوامی تحریک پاکستان پیپلز پارٹی یا ملک کے تمام چھوٹی بڑی پارٹیاں اور گروپ اس ایک سوال پہ انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں جب ان کے سامنے سیاسی اور سماجی اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ 1930 سے 2007 تک لگ بھگ ہر 10 برسوں میں سندھ کا ایک اہم اور نامور سیاستدان قتل ہوا ہے، جن میں سوریہ بادشاہ پیر پگاڑو، اللہ بخش سومرو، ذوالفقار علی بھٹو، نذیر عباسی، محمد فاضل راہو، میر مرتضیٰ بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو اور دیگر شامل ہیں۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں کر قتل کیے گئے اور ان کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان میں جو سیاست خاموش ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آج پاکستان میں سیاست اور غیر سیاسی چیزوں کے درمیان فرق کی لکیر ختم ہو چکی ہے۔ آج اصول اور بے اصولی ایک ہو گئے ہیں۔ ان باتوں کے ذکر سے کئی ایک باتیں سامنے آتی ہیں تو کئی سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ ان سوالات کے جواب پاکستان کو دینے ہیں، ان سوالات کے جوابات پاکستان کی یونیورسٹیوں کو دینے ہیں، ان سوالات کے جوابات پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے سیاستدانوں کو دینے ہیں۔ کاش ایک ایسی لکیر کھڑی ہو جائے جس کے ایک جانب محمد فاضل راہو ہوں اور دوسری جانب بے اصولیاں۔